بڑھاپا ہے چلا ہوں سوء یثرب، یثرب مدینے کا پہلے کا نام تھا۔ بڑھاپا ہے چلا ہوں سوء یثرب، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے۔ میں نے مولانا سے مفتی صاحب سے کہا کہ کوئی اچھی سی نعت پڑھا دیجئے، اس سے طبیعت کھلتی ہے۔ اب انہوں نے تو نہیں کیا، اگر کوئی کام کوئی نہیں کرتا ہے تو سب کام میں ہی کر لیتا ہوں۔ میں قرأت بھی پڑھ لیتا ہوں، نعت بھی پڑھ لیتا ہوں، استقبالیہ کلمات بھی کہہ لیتا ہوں، تقریر بھی کر لیتا ہوں، شکریہ بھی ادا کر لیتا ہوں، دعا بھی ادا کر لیتا ہوں۔ یہی آج کروں گا میں انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو ایک نعت سنا رہا ہوں تاکہ طبیعت کھلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا زمانہ بھی شروع ہو گیا ہے، ربیع الاول۔ تو میرے ایک شاگرد تھے نہیں ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، مولانا قمر الدین، یوٹیوب میں آپ کھول کے دیکھو، 500 سے زیادہ نعتیں پڑھی ہیں انہوں نے، اور بڑا غضب کا اللہ نے اس کو ملکہ دیا ہے۔ قمر الدین سراجی ویلگوڑ کے فارغ ہیں وہ، ماشاءاللہ۔ میں گیا تھا، مجھے رام نگرم میں مولانا قاسم قریشی صاحب کی بستی میں گیا تھا، تو وہاں میرا بیان تھا۔ وہاں ایک طالب علم نے نعت پڑھی، اس کا ایک شعر میرے دماغ میں، ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا۔ وہ شعر یہ تھا، محشر تو بہانہ ہے، محشر کا نام سنتے ہی حساب کتاب، پل صراط، یہ سب ترازو ذہن میں آتا ہے، لیکن وہ شاعر کہہ رہا ہے محشر تو بہانہ ہے آقا تیرے مقام دکھانے کا۔ اللہ اکبر۔ محشر تو بہانہ ہے آقا تیرا مقام دکھانے کا۔ وہ کہتے ہیں یہ حساب کتاب سب ہوتا رہے گا، کنارے کنارے سے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے پہلے انسان سے آخری انسان تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، جن کے بارے میں نے کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو بڑا پیارا شعر تھا۔ میں نے وہ قمر الدین سے کہا کہ بھائی یہ شعر والا نعت تم پڑھ سکتے ہو؟ کھٹ سے ماشاءاللہ شاندار پڑھ دیا اس نے۔ تو مجھے بھی نعت پڑھنے کا شوق تھا لیکن آتا نہیں تھا، یہ ایک فن ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایک مرتبہ میں میرے شیخ جن کا نام بار بار لیا جاتا ہے، جو تمام بزرگوں کے بھی استاذ تھے، قاری صدیق صاحب کے، ابرار الحق صاحب کے، سعید خان صاحب کے، حضرت جی یوسف صاحب کے، حضرت جی مولانا انعام صاحب کے، قاری امیر حسن صاحب کے، سب کے استاد تھے۔ یہ لوگ تو بس خالی جمعیت علماء کا صدر ہے یہی بولتے رہتے ہیں۔ میرے لیے تو سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ میں میرے شیخ کا خادم تھا، 10 سال تک خادم تھا، 10 سال تک دیوبند میں ان کے دربار میں تھا میں۔ ساری دنیا ان کے آتی تھی ان کے پاس میں، تو سب کو دیکھتا تھا۔ وہ سب سے بڑا باعث فخر ہے میرے لیے کہ میرے شیخ نے مجھے قبول کیا اور ان کے پاس رہنے کا مجھے موقع دیا۔ جمعیت علماء کی صدارت تو آتی رہے گی، جاتی رہے گی، 2 سال کوئی اور، اگلے 2 سال کوئی اور، حالانکہ 5ویں مرتبہ میں صدر ہوں اور ہر مرتبہ انکار کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہٹاؤ مجھ سے، لیکن اللہ کا فضل ہے پورے ملک میں سب سے بہترین جمعیت ہماری جمعیت ہے، پورے ملک میں اللہ کا فضل ہے۔ میں نے مکمل بالکل، چونکہ ہم تمل ناڈو سے تعلق رکھتے ہیں، آج کل تمل ناڈو کا CM ہلا رہا ہے انڈیا کو، تو میں بھی تمل ناڈو سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس لیے بہت بہترین جمعیت بنائی میں نے دستور کے مطابق الحمدللہ۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند میرے استاذ محترم نے بہت دعا دی میرے لیے اور کہا کہ بھائی میں تو مولوی سبیل پورے ملک میں ایسی ہی جمعیت چاہتا ہوں، فرضی جمعیت میں نہیں چاہتا، ان بس ایسے ہی سب کام چلاتے رہتے ہیں، ممبر سازی نہیں کرتے اور آپس میں لڑائی چلتی رہتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس دونوں جمعیتیں ہیں، ہم پھر بھی لڑتے نہیں ہیں، سب ملے رہتے ہیں۔ تو بہرحال تو ایک مرتبہ میں میرے شیخ کے ساتھ حج میں تھا مینا میں، تو میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا اولیاء اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کر کے بتا دیتے ہیں، جو ہمارے نزدیک ناممکن ہے ان کے نزدیک ممکن، وہ ناممکن نہیں ہے، وہ تو قادر ہیں، ہم عاجز ہیں۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ میری سبیل کچھ نعت سنا دو، تو بس اس دن سے گاڑی چل گئی، مینا میں۔ اللہ اکبر، اب تو ٹوٹی پھوٹی سنا ہی لے لیتا ہوں۔ تو
تو میرے شیخ 90 سال کی عمر میں مدینہ منورہ گئے روضے کی جالی کے پاس 2 آدمیوں کے سہارے سے، تو اس وقت تبھی فی البدیہہ کلام کہا، پہلے سے کسی شاعر کا کوئی کلام نہیں۔ میرے شیخ زبردست 3 زبان کے شاعر تھے، عربی، اردو اور عربی کیا کہتے ہیں فارسی کے۔ تو حضرت نے اشعار کہے، تو وہ اشعار میں سنانا چاہتا ہوں، خود اپنے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، پہلے آقا سے، پھر اس کے بعد آقا کو سلام کہہ رہے ہیں۔ بوڑھاپا، درود شریف پڑھو، یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ 90 سال حضرت کی عمر تھی، تو حضرت کہہ رہے ہیں بوڑھاپا ہے چلا ہوں سوء یثرب، یثرب مدینے کا پہلے کا نام تھا۔ بوڑھاپا ہے چلا ہوں سوء یثرب، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں سے اب کون اٹھائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا، تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے، تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، کبھی پھر بھی قدم جمنے نہ پائے، کبھی پھر بھی قدم جمنے نہ پائے۔ حضرت کو 2 بیٹیاں تھیں، حضرت کہہ رہے نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر میں نہیں جو ساتھ جائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہیں رکھے خدا واپس نہ لائے، وہیں رکھے خدا واپس نہ لائے، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، سلام اس پر جو گرتوں کو اٹھائے، سلام اس پر، میرے ساتھ کہو، سلام اس پر جو گرتوں کو اٹھائے، سلام اس پر جو سوتوں کو جگائے، سلام اس پر جو روتوں کو ہنسائے، سلام اس پر جو اجڑوں کو بسائے، سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام اس پر جو گریوں کو سجائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔